یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نابینا لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا، تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے تمام پارٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ پھر اگلے دن غزالہ اور ثانیہ باتیں کر رہی تھیں۔ غزالہ بولی، ثانیہ تمہاری پھپھو بہت خوش تھی۔ اتنے میں غزالہ نے کومل اور سندس کو آواز دی۔ سندس بولی، آئی جی ماما۔ غزالہ نے پھر آواز دی، سندس ادھر آؤ۔ سندس پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ثانیہ کی چیزیں دیکھنے لگی لیکن کومل ابھی تک نہیں آئی۔ غزالہ نے کومل کو پھر آواز دی، پھر کومل بھی آ گئی۔ سندس اور ثانیہ غزالہ کے دونوں طرف بیٹھ گئیں۔ غزالہ کہنے لگی، کومل بیٹا ادھر میرے پاس آؤ۔ کومل کہنے لگی، نہیں ماما، آپ کے پاس میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ غزالہ کو کچھ سمجھ نہیں کہ کومل آج اس طرح کیوں کہہ رہی ہے۔ کومل ثانیہ کے پاس بیٹھ گئی اور غزالہ کی چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگی جو اسے پھپھو نے بھیجا تھا۔ کومل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہر بات توثیق قریشی سے کر لیا کرتی تھی جو اس کی ریڈیو فرینڈ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ میں توثیق قریشی کو فون کر لوں، وہ بہت سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا نام توثیق ہے، وہ ایک نیک دل انسان ہے۔ کومل توثیق قریشی سے ہر طرح کی بات کر لیتی تھی۔ کومل نے توثیق کو کال کی، پھر سوچا میں نے کیا بتاؤں گی، میں کیوں اتنی ٹینس ہوں۔ توثیق نے کال پک کرتے ہوئے پوچھا، کومل کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر۔ بس کومل نے ہیلو ہائی کر کے فون بند کر دیا۔ توثیق سمجھ گیا تھا کہ آج کومل پریشان ہے۔ پھر کومل درخت کے پاس اور شاہ بابا سے باتیں کرنے لگی۔ پھر کومل کو سکون آ گیا۔ صبح پہلا روزہ تھا اور کومل بہت خوش تھی۔ غزالہ رجب سے کہنے لگی، شکر ہے کومل ٹھیک ہو گئی۔ رجب بولا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا پریشان کیوں ہو جاتی ہے۔ ہم اسے ہر وہ خوشی دیتے ہیں جو ایک عام لڑکی کے پاس بھی نہیں ہوتی شاید۔ منصور بھی پاس ہی بیٹھا تھا، اسے پتا تھا کومل کیوں اداس ہے۔ منصور بولا، ڈیڈی کومل گاڑی مانگ رہی ہے، میں نے اسے عید پر گاڑی لے کر دینی ہے۔ رجب اور غزالہ بولے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں حسن بھی آ گیا۔ بھائی کسے گاڑی لے کر دینی ہے؟ کومل کو۔ حسن نے کہا، ڈیڈی مجھے بھی چاہیے گاڑی، کومل کو نہیں۔ رجب کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا، بولا، کیوں اسے کیوں نہیں؟ غزالہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، چلو آپ حسن کو گاڑی لے دو۔ منصور بولا، ماما ابھی سے ڈر گئی؟ غزالہ بولی، بیٹا حسن کا مقابلہ شروع ہو جائے گا کومل سے، یہ اچھی بات نہیں۔ کومل نے تم دونوں بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ منصور غصے سے آگ بگولا ہو گیا، ماما آپ کی ایسی باتیں کومل کو پریشان کرتی ہیں۔ رجب بولا، پہلے تو میں شاید عید پر گاڑی کومل کو لے کر نہ دیتا، مگر اب ضرور لے کر دوں گا۔ لیکن حسن کی اس بات نے غزالہ اور رجب کو اور کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ صبح روزہ تھا۔ تینوں بہنیں اپنے ڈیڈی ماما کے کمرے میں آئیں۔ کمرے کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ کومل کہنے لگی، ڈیڈی آپ کو رمضان کا چاند مبارک ہو۔ رجب اپنی شہزادیوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ رجب نے تینوں کو پیشانیوں سے چوم لیا۔ کومل کی نہ جانے کیوں آنکھیں بھر آئیں۔ غزالہ نے بیٹھے بیٹھے پیار دیا۔ غزالہ پریشان تھی کیونکہ ماں کو اپنے بیٹوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ کومل نے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ کر منصور سے پوچھنے لگی، بھائی روزہ رکھو گے؟ منصور نے جواب دیا، ضرور رکھوں گا۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا تھا۔ رجب کو نیند نہیں آئی۔ غزالہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ رجب بولا، تمہیں نہیں پتا کیا بات ہے؟ جب سے بوڑھی ہو گئی تمہاری عقل بالکل چلی گئی ہے۔ جب غزالہ نے بوڑھی کا لفظ سنا تو اسے بہت برا لگا۔ کہتی ہے، جب کومل چھوٹی تھی آپ کو عقل نہیں تھی، اب کومل بڑی ہوئی تو میری عقل چلی گئی۔ سحری کا وقت ہو چلا تھا۔ مسجد سے آواز آئی، روزے داروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ کومل اٹھ کر بیٹھ گئی، سردی بھی بہت تھی۔ کومل نے وضو کر کے تہجد پڑھی، پھر سب اٹھ گئے اور سحری کرنے لگے۔ کومل بولی، ماما آج کتنی سردی ہے؟ ثانیہ بولی، کومل روزہ رکھنے کا مزہ بھی سردی میں ہی ہے۔ ہاں آپی، یہ بات سندس سے پوچھو۔ سب ہنسنے لگے۔ اتنے میں روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ کومل بولی، ماما مجھے جلدی سے پانی دو۔ کومل نے پانی پیا۔ سب نے فجر پڑھی۔ کومل نے پوچھا، سندس نے نماز پڑھ لی؟ سندس کہنے لگی، آپ ہی کل پڑھوں گی، سردی لگ رہی ہے۔ کومل نے کہا، تمہاری کل کہتے کہتے عید آ جائے گی مگر تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ کومل نماز پڑھ کر کالج کی تیاری کرنے لگی۔ کالج میں کومل سدرا سے بولی، مجھے روزہ فیل ہو رہا ہے۔ مائرہ کہنے لگی، اس طرح نہیں کہتے۔ کومل بولی، وہ کیوں؟ بھائی اس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ او ہو، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ مائرہ بولی، کومل پیپر ہونے والے ہیں۔ کومل بولی، عید کے بعد بھائی اور ثانیہ کی شادی ہے، اس کے بعد تیاری شروع کروں گی۔ مائرہ بولی، بس تو پھر تم نے کر لی تیاری؟ وہ کیسے؟ بھائی تمہیں فیشن سے فرصت ملے گی تو کرو گی نا۔ سدرا اور فضا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ کومل بولی، اب تم لوگوں کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ مجھے تو اچھا نہیں لگتا، میں ایسے ہی رہوں جیسے بڑی اماں رہتی ہیں۔ کومل تم تو برا مان گئی ہو۔
پھر کالج کا ٹائم ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ رمضان گزرتا جا رہا تھا. عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. پھر ثانیہ کی پھپھو ثانیہ کی عیدی لے کر آئیں. غزالہ اور رجب بھی مہرین کو عیدی دے کر آئے. کومل کو تو پتہ نہیں کالج میں کتنے گفٹ ڈیلی ملتے تھے. کومل جب کالج سے گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سے عید گفٹ پکڑے ہوتے تھے. آج جب کومل کالج میں سدرا سے باتیں کر رہی تھی، ایک دیوار کے ساتھ دونوں ٹیک لگا کر دھوپ میں بیٹھی تھی. کومل سدرا سے کہنے لگی، سدرا، پھپھو ثانیہ کی عیدی لے کر آئی ہیں، اللہ کرے تمہاری بھی عیدی جلدی آ جائے. کومل بولی، پتہ نہیں کبھی آئے گی بھی یا نہیں. سدرا نے کہا، دفع ہو جاؤ. کومل کہنے لگی، سدرا، ویسے مجھے بہت شوق ہے کہ میری بھی عیدی آئے. پاگل، تمہیں کالج سے جو اتنی عیدی ملی اس کی تمہیں کوئی قدر نہیں؟ یہ بات نہیں، مگر جو عیدی سسرال سے آتی ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے سدرا. اتنے میں شیراز آ گیا. السلام علیکم. سدرا نے جواب دیا مگر کومل نے نہیں. شیراز کہنے لگا، کومل، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کومل نے کہا، مجمع سدرا میں کوئی فرق نہیں. پھر شیراز نے کومل کو گفٹ دیا. کومل نے تھینکس کہہ کر گفٹ پکڑ لیا. شیراز چلا گیا. سدرا بولی کومل سے، کومل، جو تمہارے پاس ہے تمہیں اس کی کوئی قدر نہیں، اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگتی ہو. تم جانتی ہو شیراز تم سے سچا پیار کرتا ہے. سدرا، یہ تم کیسے کہہ سکتی کہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تم اس کی اتنی بے عزتی کرتی ہو اور تم آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا. دوسری بات، مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار ہی پیار نظر آتا ہے. اس طرح ٹوٹ کر چاہنے والے نصیب سے ملا کرتے ہیں. ہاں، کہتی تو تم ٹھیک ہو، مگر یہ بھی تو بلائنڈ لوگوں میں شامل ہے. بہت کم نظر ہے اس کی. بے وقوف کومل، پیار میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اگر تم بلائنڈ ہونے کی بات کرتی ہو تو تم تو ٹوٹل بلائنڈ ہو. شیراز کو تو پھر کچھ نظر آتا ہے. پھر شیراز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں ایک ٹوٹلی بلائنڈ سے شادی کیوں نہ کروں. جب ہماری شادی ہو گئی تو پھر مشکل ہوگی. لیکن شیراز کے دل میں کبھی یہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ تمہیں بے پناہ چاہتا ہے اور تمہیں اب تک کبھی بھی کسی سے لو نہیں ہوا، اس لیے تم پیار میں اونچ نیچ دیکھتی ہو. کومل نے کہا، کیوں؟ مجھے تم سے بہت پیار ہے. وہ تو مجھے بھی تم سے ہے اور بدلے میں پیار کرتی بھی ہوں تمہیں. میری بات غور سے سنو. شادی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہ اللہ نے سب پر فرض کی ہے اور وہ سب کی ہونی ہے. لیکن پیار نہ تو سب سے ہوتا اور نہ ہر کسی کو ملتا ہے. کومل کو سدرا کی باتیں سن کر غصہ آ گیا. ہاں، میں بھی کر لوں گی جب تم جیسا کوئی ملا تو. وہ میری طرح ہی تمہیں چاہتا، بے وقوف. سدرا کے پاس روحانی قوت تھی اور وہ سب باتیں بتا دیتی تھی اور زیادہ تر سدرا کی باتیں ٹھیک ہوتی تھیں. سدرا نے الہام لیا تھا اور کومل کو قدرت نے یہ الہام دے کر پیدا کیا تھا اور یہ بات سدرا بھی جانتی تھی. سدرا کی باتیں سن کر کومل بولی، تم چاہتی کیا ہو؟ کہ میری شادی شیراز سے ہو جائے؟ اوہو کومل، یہ میں نے کب کہا؟ میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم شیراز کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو. ابھی تو تمہاری لائف میں بہت لوگوں نے آنا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے تم اللہ پاک نے تمہیں وہ خوبی عطا کی ہے جو بہت کم عورتوں میں ہوتی ہے. لوگ تمہیں چاہتے ہیں اور چاہیں گے، لیکن تم کسی خوش نصیب کو چاہو گی. اوکے، میرا دماغ خراب مت کرو، بند کرو پیار ویار کی باتیں. دھوپ میں بیٹھے بیٹھے مجھے گرمی فیل ہونے لگی ہے. سدرا کومل کو سائے میں لے آئی. پھر سدرا نے وہ گفٹ کھولا جو شیراز نے دیا تھا. گفٹ سرخ پیکنگ میں لپٹا ہوا تھا. اس میں ریڈ چوڑیاں اور ریڈ ہی پرفیوم تھا. سدرا نے کومل کو گفٹ دکھائے اور کومل خوش ہوئی. سدرا بولی، گھر جا کر بتاؤ گی؟ نہیں. کیوں؟ تمہاری سسٹرز کو تو پتا چلے کہ کومل کو میل فیمیل کتنا پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتی ہیں کوئی میل بلائنڈ کو پسند نہیں کر سکتا. وہ بھی میرے جیسا ہے بیچارہ، اور کوئی ہو تب میری سسٹرز متاثر ہوں گی. پھر وہی بک بک، سدرا کہنے لگی. پھر 2 بج گئے. کومل گھر آئی. غزالہ کہنے لگی، واہ کیا بات ہے، اتنے گفٹ کس نے دیے؟ میری دوستوں نے. شیراز کو انتظار تھا کہ کومل کو گفٹ پسند آیا ہوگا یا نہیں. سدرا جانتی تھی کومل کبھی شیراز کو فون نہیں کرے گی. سدرا نے خود ہی شیراز کو کال کیا اور کہا کہ کومل کو آپ کا گفٹ بہت پسند آیا ہے اور وہ خوش بھی ہوئی ہے. کومل نے خود کال کیوں نہیں کی؟ بھائی آپ جانتے ہیں وہ ہر کام میرے ذمہ لگا دیتی ہے. سدرا آپ کتنی خوش نصیب ہو. وہ کیسے بھائی؟ کومل آپ سے باتیں کرتی ہے اور آپ کی باتوں کو یقین کرتی ہے. بھائی کومل سمجھدار ہے، جو ہو نہ سکے وہ ایسا کام نہیں کرتی. پھر سدرا نے فون بند کر دیا. کومل روزے میں زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھی. کومل اپنی ماما سے پوچھتی ہے، ماما آج افطاری میں کیا ہے؟ وہی سب کچھ جو تمہیں پسند ہے. روزہ افطار ہونے میں کچھ وقت باقی رہ گیا تھا. کومل غزالہ کے پاس بیٹھی تھی. منصور بولا، کومل ادھر میرے پاس آ جاؤ. کومل اپنے بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی. پکوڑوں کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی. سندس بولی، ابھی 3-4 منٹ باقی ہیں روزہ کھلنے میں. ہر طرف خوشی کا سما تھا. پھر کومل کے کان میں وہ آواز ہے جس کا روزے داروں کو انتظار ہوتا ہے. ایک فقیر ایک نعت بہت سر میں پڑتا تھا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. سردی کا موسم، پھر رمضان کا مہینہ اور یہ نعت. کومل جلدی سے کھڑی ہو گئی. رجب بولا، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ڈیڈی، میں یہ نعت بہت شوق سے سنتی ہوں، میں فقیر کو پیسے دینے جا رہی ہوں. بیٹا میں دے دیتا ہوں. کومل کسی کی بات نہیں سنتی تھی اور نہ سنی. فقیر بھی کھڑا نعت پڑھ رہا تھا.
اسے بھی جیسے کومل کا انتظار ہو۔ کومل نے 1000 روپے کا نوٹ فقیر کو دے دیا اور کہا بابا مجھے کوئی دعا دو۔ اس فقیر نے کومل کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، سب سے اوپر والی منزل پر جانے کے لیے پہلے بہت سی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ کومل کو فقیر کی بات سمجھ آ گئی۔ بابا اگر کوئی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تھک جائے تو پھر کیا کرے؟ بیٹا پھر وہ بزدل انسان ہوتا ہے، اسے اللہ پاک پر یقین نہیں ہوتا۔ پھر غزالہ آئی اور غصے سے کومل کو وہاں سے لے گئی۔ کہنے لگی یہ تو فقیروں سے بھی فلسفہ شروع کر دیتی ہے۔ ماما جو باتیں آپ بادشاہ لوگ نہیں جانتے وہ باتیں یہ فقیر جانتے ہیں۔ کومل اب تم مجھ سے بحث کرتی ہو، آج آخری روزہ ہے۔ کومل اپنے ڈیڈی سے بولی ڈیڈی آج چاند نظر آئے گا یا نہیں؟ بھئی یہ تو افطار کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کومل ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ ڈیڈی یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ پھر منصور آ گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو اشارہ کیا کہ کومل کو گاڑی کا بتا دو۔ رجب بولا نہیں افطاری کے بعد، ورنہ اس نے کچھ کھانا پینا نہیں۔ پھر سب نے افطاری کی۔ افطاری کے فوراً بعد سدرا اور اس کی امی آ گئی۔ کومل ثانیہ سے چاند کا پوچھ رہی تھی۔ پیچھے سے آ کر سدرا نے کومل کی آنکھیں بند کر دی۔ کومل بولی مجھے پتا ہے تم سدرا پاگل ہو۔ پھر دونوں گلے ملی اور بہت خوش ہوئی۔ پھر سدرا نے کومل کے ماں باپ کو سلام کیا۔ کومل سدرا کو اپنے کمرے میں لے کر جانے لگی۔ رجب نے کہا بیٹا ادھر ہی بٹھا لو۔ کومل بولی اوکے ڈیڈی۔ سدرا نے کومل کو عید گفٹ دیا۔ کومل جلدی سے دیکھنے لگی۔ ثانیہ بولی تھینکس تو کہہ دو۔ کومل بولی وہ آپ کہہ دو۔ تینوں ہنسنے لگی۔ غزالہ بولی سدرا بیٹا کیا کھاؤ گی؟ ماما کھانا تو کچھ نہیں، چائے پینی ہے۔ غزالہ چائے لے آئی۔ سدرا نے ایک گھونٹ لیا اور بولی ماما آپ چائے کتنی اچھی بناتی ہیں۔ اتنے میں منصور آیا، وہ سدرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ منصور نے کومل کو گاڑی کی چابی دی اور کہا یہ لو میری طرف سے عیدی۔ کومل کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ تھینکس بھائی۔ منصور بھی کومل کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر سب کومل کو مبارکباد دینے لگے۔ بھائی گاڑی کہاں ہے؟ باہر۔ پھر سب گاڑی دیکھنے لگے۔ ڈیڈی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ میری گاڑی ہے۔ یقین کر لو بی بی، ہے بھی ریڈ، منصور نے کہا۔ سچ بھائی؟ ہاں سچ۔ بھائی ڈرائیور بھی رکھوا دو نا، ثانیہ کہنے لگی۔ پہلے گاڑی تو دیکھ لو، پھر ڈرائیور کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ رجب بولا چلو اب سب چھت پر چل کر چاند کو دیکھیں گے۔ سدرا کہنے لگی اچھا کومل اب میں چلتی ہوں۔ نہیں پہلے چاند نظر آئے پھر چلی جانا۔ سب چاند دیکھنے لگے مگر کومل کا منہ دوسری طرف تھا۔ سندس کہنے لگی آپ ہی سب چاند کو دیکھ رہے ہیں اور آپ چاند کو کہاں ڈھونڈ رہی ہیں؟ کومل سندس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر مسکرائی۔ اتنے میں کرمو چاچا نے شور مچا دیا سب کو مبارک ہو، چاند نظر آ گیا۔ سب کہنے لگے کہاں ہے چاند؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ ثانیہ نے چاچا کو مذاق سے کہا کہ سب چاچا کی اینک لگا کر دیکھو پھر نظر آ جائے گا۔ اتنے میں ٹی وی سے مفتی منیب کی آواز آئی کہ عید الفطر کا چاند ہو گیا ہے، کل عید ہوگی۔ چاچا کرمو بولا میں نے کہا تھا نا کل عید ہوگی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اتنے میں منصور نے سب کو بتا دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ چاچا کرمو سب سے زیادہ خوش تھا، کہنے لگا ثانیہ بیٹی میں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ کل عید ہوگی؟ کومل بولی ہاں بھائی میں نے بھی مفتی صاحب کی آواز سننی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اوپر آؤ؟ سندس بولی بھائی ٹی وی والوں کو فون کر دو کہ ہماری کومل نے مفتی صاحب کی آواز نہیں سنی، دوبارہ عید کا اعلان کریں۔ سب ہنسنے لگے اور نیچے آ گئے۔ سدرا کہنے لگی کومل اب میں گھر جاؤں، مجھے جا کر بہت سا کام کرنا ہے۔ نہیں تم نے ابھی گھر نہیں جانا، تم نے ہمارے ساتھ بازار جانا ہے چوڑیاں پہننے۔ غزالہ بولی نہیں بازار نہیں جانا۔ کومل اور سندس نے کہا کیوں ماما؟ چاند رات کو تو مزہ آتا ہے، آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے چاند رات کا بڑا انتظار رہتا ہے۔ اچھا بھائی چلو چلتے ہیں، منصور بولا۔ اتنے میں سدرا کی امی سدرا کو چھوڑ کر گھر چلی گئی تھی اور کومل سے کہنے لگی شاپنگ کے بعد سدرا کو گھر پہ ڈراپ کر دینا۔ تھینکس آنٹی، آپ فکر نہ کرو، ہم سدرا کو گھر ڈراپ کر دیں گے۔ ثانیہ کہتی کومل مہندی کیسے لگاؤ گی؟ کومل بولی بازار سے آ کر۔ سندس اچھی مہندی لگا لیتی ہے۔ سندس بولی ہاں ٹھیک ہے۔ اتنے میں کومل کو کالز آنے لگی۔ سدرا نے کہا کومل پلیز اپنا سیل آف کر دو۔ اوکے۔ پھر سب منصور کے ساتھ بازار چلے گئے۔ بھائی گاڑی کا شیشہ کھول دو، مجھے باہر سے آتی ہوئی آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ منصور نے شیشہ کھول دیا اور کومل آوازوں سے رونق کو محسوس کرنے لگی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سدرا بھی کومل کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ منصور کو آج سمجھ آئی کہ کومل سدرا کے ساتھ اتنی خوش کیوں رہتی ہے۔ پھر منصور نے گاڑی روکی اور سدرا نے کومل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بازار میں اس قدر رش تھا جیسے پوری دنیا ہی در و منڈائی ہو۔ پھر ایک آدمی کومل سے ٹکرا گیا۔ کومل اس آدمی سے کہنے لگی بھائی بات سنو۔ جی بولیں۔ بھائی ہم تو یہاں چوڑیاں پہننے آتے ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کومل کی بات سن کر وہ آدمی شرمندہ ہو گیا۔ سدرا، ثانیہ اور سندس کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سدرا بولی توبہ ہے کومل، تم تو بازار میں بھی باز نہیں آتی جھگڑا کرنے سے۔
یہ جھگڑا نہیں، صحیح بات کی ہے میں نے۔ پھر سب چوڑیاں پہننے لگی۔ کومل کو ایک آدمی چوڑیاں دکھاتے ہوئے بولا، حافظہ باجی یہ چوڑیاں بہت اچھی ہیں۔ بھائی آپ نے حافظہ کسے کہہ دیا؟ سندس بولی، چلو اب یہ حافظہ کیا کر پھنس گیا؟ وہ آدمی بولا، باجی آپ کو کہا۔ کومل بولی، بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہر چیز زبانی یاد کر لیتے ہو۔ کومل کہنے لگی، اوکے اب آپ مجھے چوڑیاں زبانی یاد کروانے لگے ہو۔ اس بیچارے کو سمجھنا ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دے۔ باجی آپ تو بہت چالاک ہیں۔ کومل نے کہا، چلو اور دکھاؤ۔ اس نے اور چوڑیاں دکھائیں۔ کومل بولی، یہ نائس ہے، چلو یہ پیک کر دو۔ پھر کومل نے سدرا کو بہت سی شاپنگ کروائی۔ اتنے میں منصور بولا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ سندس ہنستی ہوئی آواز میں بولی، جی بھائی چلتے ہیں۔ منصور کہنے لگا، کومل تمہارا کیا ارادہ ہے گھر جانے کا؟ جی بھائی چلتے ہیں۔ منصور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بھائی سدرا کو اس کے گھر چھوڑنا ہے۔ اوکے میم۔ سدرا کہنے لگی، کومل مجھے بہت مزہ آیا۔ پھر منصور نے گاڑی روکی۔ کومل اور ثانیہ سدرا کو اس کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ کومل کہنے لگی، سدرا صبح جلدی آ جانا۔ سدرا بولی، نہیں صبح تم نے آنا ہے۔ اوکے میں آ جاؤں گی۔ منصور نے کومل سے کہا، ارے آ جاؤ کومل، بہت وقت ہو گیا۔ کومل اور ثانیہ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ منصور بولا، کومل تمہاری دوست واقعی بہت نائس ہے۔ بھائی جس طرح سدرا مجھے ہر چیز کا بتاتی ہے نا، سندس اور ثانیہ کبھی نہیں بتا سکتی۔ ہاں یہ بات آج میں نے بھی محسوس کی ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی کہ کسی بلائنڈ کو ہر چیز کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ خوبی عام انسان میں کہاں ہوتی ہے؟ جی بھائی یہ خوبی آپ میں ہے یا سدرا میں، اور مہرین بھابھی میں بھی ہے۔ یہ سندس اور ثانیہ میری بہن ہے، مگر مجھے ان کے ساتھ جا کر کہیں بھی بالکل خوشی نہیں ہوتی۔ منصور بولا، یہ دونوں تو سالن میں نمک ڈالنا جانتی ہے، یا پھر اپنی ساسوں کی جھڑکیاں سن کر ان کی خدمت کرتا۔ منصور کی یہ بات سن کر ثانیہ اور سندس شرمندہ ہو رہی تھی۔ پھر گھر آ گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ منصور نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا۔ کومل اپنے کمرے میں آ گئی۔ منصور اس کے پیچھے آ گیا۔ کومل اپنی چوڑیاں دراز میں رکھ رہی تھی۔ منصور نے کہا، کومل آج خوش تو ہو نا؟ جی بھائی بہت زیادہ۔ منصور کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنی بہن کے جذبات سمجھتا تھا۔ آج منصور کے دل میں سدرا کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ منصور کومل سے بولا، میں سونے لگا ہوں، اب تم بھی سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ جی بھائی مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ کومل سونے لیٹی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ صبح باجی یاسمین کو میں عیدی دے کر آؤں گی۔ اس بیچاری کا دنیا میں ہے کون؟ نہ ماں نہ باپ۔ اسے بھی یہ احساس ہوگا کہ میرا بھی کوئی ہے جو مجھے عیدی دینے آیا ہے۔ خیر کومل کو نیند آ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ غزالہ اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کومل نماز پڑھ رہی ہے۔ غزالہ کومل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر غزالہ نے سندس اور ثانیہ کو اٹھایا اور وہ بھی جاگ گئی۔ کومل نماز پڑھ کر لان میں آ گئی۔ چاچا کرمو کومل کو دیکھ کر بولا، بیٹیا رانی عید مبارک۔ چاچا آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ درخت پر بیٹھے پرندوں کی آوازوں سے کومل یہ محسوس کر رہی تھی کہ آج یہ بھی بہت خوش ہے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ پھر کومل نے بڑے ادب سے سر پر دوپٹہ رکھا اور اس درخت کے پاس آ گئی جس پر شاہ بابا کا بسیرا تھا، اور سلام کیا۔ ایک نہایت شریف انسان کومل کو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس انسان کی آنکھوں میں کومل کے لیے عجیب سی چمک تھی۔ پھر اس شخص نے چاچا کرمو سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ چاچا بولا، یہ وہی ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولا، آپ تو کہتے تھے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ ہاں تو میں نے سچ کہا تھا۔ پھر چاچا نے کومل کو آواز دی۔ کومل اسی جگہ پر آ گئی جہاں چاچا کرمو باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس انسان کو یقین آیا کہ یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی۔ کومل نے فوراً پوچھا، چاچا آپ کے پاس کون ہے؟ چاچا کرمو نے کومل سے کہا، بیٹیا رانی یہ کریم بخش ہے، تم نے کہا تھا نا مجھے ایک ملازم ڈھونڈ کر دو۔ پھر بڑے اہتمام سے کریم بخش نے کومل کو السلام علیکم کہا۔ جواب میں کومل نے وعلیکم السلام کہا۔ چاچا جی میں نے کہا تھا کہ عید پہ آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈیڈی سے ملوا دیں آپ اس کو۔ یہ کہہ کر کومل اندر جانے لگی۔ کریم بخش چاچا کرمو سے پوچھتا ہے، مجھے اس کا کیا کام کرنا ہوگا؟ کملے سے ہر جگہ چھوڑ کر آنا جہاں یہ کہتی ہے، اور پھر اسے واپس گھر لے کر آنا۔ اگر اس نے مجھے نہ رکھا تو؟ اگر تم اسے پسند نہ آتے تو اس نے تم سے بات بھی نہیں کرنی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ بھائی میں نے کومل بٹیا کو پالا ہے، جب یہ چھوٹی سی تھی تو میرا یہی کام تھا، اسے جھولے دینا۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ چندہ ماموں کو دیکھنے کی ضد کرتی تھی اور میں سے ساری ساری رات گود میں لیے پھرتا تھا۔ کریم بخش چاچا کی یہ بات سن کر رونے لگا۔ سب عید کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ کومل ثانیہ سے پوچھتی ہے کہ دیکھو میرا میک اپ ٹھیک ہوا ہے؟ ثانیہ بولتی ہے ہاں۔ کومل نے کہا دیکھ کر بتاؤ۔ ہاں ہاں دیکھ کر ہی بتا رہی ہوں۔ کومل مطمئن نہ ہوئی اور بولی، باجی ببلی آئیں گی تو ان سے پوچھوں گی۔ اتنے میں کومل کی کزن ببلی آ گئی جس پر کومل کو بہت یقین تھا۔ ببلی کو کومل کو دیکھ کر بولی، واہ واہ ویری نائس۔ ببلی دیکھو میرا میک اپ ٹھیک ہوا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ پھر کومل کو یقین آیا کیونکہ ایک بلائنڈ انسان کو ٹھیک سے بتانا چاہیے کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ بلائنڈ کو یہ فیل ہو کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ کر بتا رہا ہے۔ ذرا آواز میں گرم جوشی پیدا کر کے بلائنڈ کو بتانا چاہیے تاکہ اسے کبھی بھی یہ فیل نہ ہو کہ کوئی اس سے بور ہو رہا ہے۔
یا ٹھیک طرح سے اس سے بات نہیں کر رہا۔ کومل ببلی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں سب عید کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ منصور نے اپنی بہنوں کو عیدی دی اور پھر کومل اپنے ڈیڈی سے ملی۔ ڈیڈی عید مبارک۔ او میرا بیٹا، تمہیں بھی عید مبارک ہو۔ ڈیڈی مجھے عیدی دے۔ ابھی تو بھائی عید باقی ہے، تمہیں گاڑی لے دی، وہ عیدی ہی تو ہے، رجب نے کہا۔ پھر سب نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کومل ثانیہ کے ساتھ یاسمین کے گھر گئی۔ یاسمین کے سب بہن بھائی بیٹھے تھے۔ سب کومل کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ سیٹھ رجب کی بیٹی ہمارے گھر آئی ہے۔ کومل نے گھر والوں سے پوچھا، یاسمین باجی کہاں ہے؟ یاسمین کی ایک بہن بولی، وہ سو رہی ہے۔ کومل غصے سے بولی، اگر آپ اسے اپنے ساتھ رکھو تو وہ کیوں عید کے دن سوئے گی؟ پھر ثانیہ کومل کو لے کر یاسمین کے پاس گئی۔ یاسمین اوپر چھت پر دھوپ میں بیٹھی تھی، اپنا سر گھٹنوں میں دے کر۔ ثانیہ نے آواز دی، یاسمین باجی کومل آئی ہے۔ یہ سن کر یاسمین کھڑی ہو گئی۔ کومل نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کون تھا جو آج یاسمین کو تیار کرتا یا اسے یاسمین کی فکر ہوتی؟ یاسمین کی ماں نے تھوڑے بہت پیسے جمع کرائے تھے، وہ بھی بہن بھائیوں نے خرچ کر لیے تھے۔ کومل یاسمین کو گلے ملی۔ یاسمین رونے لگی۔ ثانیہ پریشان ہو گئی۔ کومل بولی، باجی آپ میرے ساتھ چلو، آج کا دن ہمارے گھر گزار لو۔ یاسمین کی بھابھی بولی، نہیں اس نے نہیں جانا۔ کومل بولی، کیوں نہیں جانا؟ اگر اس کا اتنا خیال ہے تو اس کو کپڑے لے کر کیوں نہیں دیے؟ خود تو آپ نے بہت تیاری کر رکھی ہے اور اسے لاوارث سمجھ کر اوپر پھینک رکھا ہے۔ کیونکہ کومل اپنا حق لینا بھی جانتی تھی اور کومل کو یہ بات معلوم تھی کہ یاسمین کو اس کا حق نہیں ملتا۔ کومل یاسمین کی بھابھی سے بولی، یاسمین کے جو پیسے بینک میں جمع تھے وہ بھی آپ لوگوں نے لے لیے، اگر آپ کی بیٹی ایسی ہے تو پھر آپ کیا کرتے؟ بھابھی کو غصہ آیا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں وہ بات کر رہی ہوں جو آپ لوگ یاسمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یاسمین کی بہنیں اور بھابھی شرمندہ ہوئی۔ یاسمین کومل کی باتیں سن کر خوش تھی کیونکہ یہ اس کے دل کی باتیں تھیں جو کومل کر رہی تھی۔ کومل کو یاسمین کی ایک بھابھی اچھی لگی۔ کومل اس سے بولی، آپی میں ہر ماہ یاسمین کو پیسے بھیجا کروں گی، اگر کسی نے یاسمین سے وہ پیسے لیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاسمین روتے ہوئے کومل کو بتانے لگی کہ میری 3 بہنیں اور 4 بھائی ہیں، مجھے کوئی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ جب کہیں جاتے ہیں مجھے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں اور باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ جب یاسمین کومل کو یہ باتیں بتا رہی تھی تو اسے فیل ہو رہا تھا کہ آپ پر رشید اور فضل دین کی روح تڑپ رہی ہوگی اور وہ دونوں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی یاسمین کے ساتھ برا کر کے آئے۔ پھر کومل گھر آ گئی۔ غزالہ کومل سے پوچھنے لگی کہ کومل آج تو بہت گھومی پھری ہو اور تمہیں گاڑی تھی لے کے دی تھی، تم پورا دن خوش رہی ہو، اب تمہیں کیا ہوا؟ ڈیئر ماما، میں واقعی عید کے دن بہت خوش ہوتی ہوں، بٹ آج میں یاسمین کو مل کر آئی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اوہو، وہ جاہل لوگ ہیں بھائی، سمجھتی تو آپ بھی مجھے نہیں ہے، کومل نے آہستہ آواز میں کہا۔ غزالہ نے سن تو لیا مگر کچھ بولی نہیں اور سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر سندس آئی۔ عید کا دن ختم ہوا، پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ غزالہ بولی، ٹھیک 3 دن بعد مہندی ہے۔ پھر کومل پوچھنے لگی، ماما آج صبح چاچا کرمو نے مجھے ملازم کے بارے میں بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ ڈیڈی اور بھائی سے ملوا دینا۔ ہاں مجھے یاد آیا، تم سدرا کے گھر گئی ہوئی تھی، تمہارے ڈیڈی نے کہا تھا کومل کو بتا دینا۔ مجھے تو وہ کریم بخش اچھا انسان لگا اور اگر کومل اس سے مطمئن ہے تو پھر اسے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے کل بات کروں گی، کومل نے کہا۔ غزالہ بولی، ہاں میں نے بھی دیکھ رکھا ہے، بہت غریب اور شریف انسان لگتا ہے۔ کومل اپنی ماں کی بات سن کر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی۔ غزالہ بولی، بدتمیز، یہ کوئی ہنسنے والی بات ہے؟ ماما یہ ایک شعر بن گیا، غریب اور شریف۔ کومل کی یہ بات سن کر غزالہ بھی مسکرائی۔ کریم بخش سے بات کر کے مجھے بتا دینا اور اب سو جاؤ۔ ماما مجھے چائے بنا کر دیں۔ غزالہ بولی، نہیں یہ چائے کا وقت نہیں ہے، بس آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر غزالہ جا کر سو گئی۔ کومل نے خود ہی چائے بنائی اور پھر گانا بھی سنا۔ صبح کو کومل نے چاچا کرمو سے پوچھا کہ کریم بخش نہیں آیا؟ چاچا نے بتایا کہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ کومل لان میں آئی۔ کریم بخش کو بھی کومل کا انتظار تھا۔ کومل کو دیکھ کر کریم بخش کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ کومل ایک بہت کھلے ہوئے گلاب کے پھول کے پاس بیٹھ گئی۔ کریم بخش کھڑا رہا اس وقت تک جب تک کومل نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ کریم بخش بیٹھ جا۔ کریم بخش کو اپنا نام پسند نہیں تھا لیکن آج کومل کی زبان سے اسے اپنا نام بہت اچھا لگا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کومل نے اسے چیک کرتے ہوئے پوچھا، مجھے یہ بتا اس پھول کا کلر کیا ہے؟ بی بی جی گلاب کا پھول اور یہ ریڈ ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ یہاں کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں؟ بی بی جی 7 پھول کھلے ہوئے ہیں، ان پر تتلیاں بیٹھی ہیں اور آپ کے بالکل سامنے امرود کا درخت ہے، اس پر بہت سی چڑیاں بیٹھی ہیں، آپ ان کی آواز سن رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ کومل کریم بخش کے بتانے کے انداز سے بہت متاثر ہوئی اور حیران ہو کر پوچھنے لگی، آپ پہلے بھی کسی بلائنڈ کے ساتھ رہے ہو؟ نہیں جی۔ پھر آپ کو کیسے پتا کہ کسی بلائنڈ کو کیسے بتاتے ہیں؟ بی بی جی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے مجھ سے پھول کا کلر پوچھا، میں صرف کلر بتا کر خاموش ہو جاؤں تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ تتلیاں کہاں بیٹھی ہیں یا آپ کے سامنے کیا ہے؟ کومل اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ آپ کو پتا ہے بلائنڈ کو سب منظر بتانے کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کریم بخش بولا،
جو چیز دنیا والے سکھائے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی، جو چیز قدرت سکھائے وہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ خود کو ہی دیکھ لو، ہم آنکھوں والے ذرا سا بھی اندھیرا ہو چل نہیں سکتے، اور آپ اندھیری دنیا میں بھی بغیر روشنی کے چلتے ہو۔ ہمیں روشنی میں بھی سہارا چاہیے اور اندھیرے میں تو اور بھی زیادہ سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ہی سہارے کی ضرورت ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ کومل کریم بخش کی باتیں سن کر سوچنے لگی کہ بلائنڈز کو سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، بس ایک احساس ہی کافی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتا۔ جس پر اللہ پاک راضی ہوتے چاہتے ہیں اس کے دل میں اللہ پاک احساس پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور دل اندھا ہوتا ہے، اور کسی کا دل روشن ہوتا ہے اور آنکھیں نہیں ہوتی۔ کریم بخش جیسے انسان کی آنکھیں اور دل دونوں روشن ہیں۔ کومل کے دل سے آواز آئی کہ ایسے لوگ ہیں بہت کم، یہ ضروری نہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہو یا بہت نمازی پرہیزگار ہو، بس وہی کسی مجبوری کو سمجھ سکتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے قدرت نے سوچ سمجھ عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہو۔ کریم بخش کومل کو دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک کومل نے اسے کچھ کہا نہیں۔ وہ کومل کی بند آنکھوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بلائنڈ آنکھوں سے قدرت کے رنگ کیسے محسوس کرتی ہے، اور قدرت نے اس کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ بی بی جی میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، کل سے آپ آ جانا صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک۔ کریم بخش کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 10,000 روپے دوں گی میں، جو آپ کا دل کرے دے دینا۔ پھر کومل کا موبائل نیچے گر گیا۔ کریم بخش نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کومل کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کومل اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، سیڑھیاں لان سے جاتی تھیں۔ کومل اتنے پراعتماد طریقے سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ کریم بخش کھڑا کومل کو دیکھتا رہا جب تک کومل اوپر نہیں چلی گئی۔ کومل کا دوپٹہ سیڑھیوں چڑھتے ہوئے نیچے لگ رہا تھا اور کریم بخش کو ڈر تھا کہ کہیں کومل دوپٹے میں الجھ کر گر نہ جائے۔ جب کومل اوپر چلی گئی تب کریم بخش چلا گیا۔ اب کریم بخش کو انتظار تھا کہ رات جلدی ہو اور صبح کے 8 بجے اور وہ ڈیوٹی پر جائے۔ کومل اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ ماما ڈیئر، ڈیڈی اور بھائی کو بتا دینا کہ میں نے کریم بخش کو رکھ لیا ہے 10,000 میں۔ غزالہ کو تنخواہ ذرا زیادہ لگی، لیکن اس نے کومل کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کومل جب بھی خوش ہوتی تو تبھی ماما ڈیئر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ کومل نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا اور کہنے لگی، ڈیئر ماما۔ جی ماما کی جان۔ ماما، میرا سر پر اپنا ہاتھ رکھے۔ غزالہ مسکرا کے کہنے لگی، ویسے ہی جیسے بچپن میں رکھتی تھی؟ جی بالکل ویسے ہی۔ غزالہ کومل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کومل کو سکون مل رہا تھا۔ کومل، تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹی ہوا کرتی تھی تو میں تمہیں بہت مشکل سے سلاتی تھی؟ وہ کیوں ماما؟ سب سو جاتے تھے مگر تم نہیں۔ میں کیا کرتی تھی؟ تم میری گود میں سر رکھ کر کبھی کچھ پوچھتی تھی، کبھی کچھ کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پھر آپ کیا کرتی تھی؟ میں کہتی تھی اللہ اتنا ذہین اور شرارتی بیبی مجھے کیوں دے دیا۔ کومل ہنسنے لگی۔ پھر غزالہ کہنے لگی، کل مہندی ہے ثانیہ اور منصور کی، اور ٹائم کم اور کام زیادہ ہے۔ کومل کو ڈر تھا میری ماں کو ایسی بات نہ کہتے جس سے میں پریشان ہو جاؤں۔ ماما ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ ماما، میں کبھی بھی سندس اور ثانیہ کی شادی کی وجہ سے اداس نہیں ہوتی، مجھے اپنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ مجھے ثانیہ اور سندس کا حوالہ نہ دیا کریں، مجھے ان کی پریشانی تب ہونا جب یہ میرے کسی کام آتی ہوں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ بس یہی نہ کہ میرا ہاتھ پکڑ کر ذرا بازار لے جاتی ہیں۔ یہ کام تو ملازم بھی کر لیتے ہیں۔ میں سدرا کی شادی کا سوچ کر بہت پریشان ہوتی ہوں، میں اس کی وجہ سے پڑھ رہی تھی اور وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاتی تھی۔ یہ کہہ کر کومل کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ماما، جب بھابھی آ گئی تب میں کیا کروں گی؟ ماما، آپ میری بھی شادی کر دیں۔ یہ کہہ کر کومل خاموش ہو گئی اور اپنی ماں کی گود سے اپنا سر اٹھا لیا۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ جو بات غزالہ کو خود سوچنی چاہیے تھی وہ کومل کہہ رہی تھی۔ ماما، آپ نے کبھی یہ بات سوچی کہ میں اب کتنے شان سے لائف گزار رہی ہوں، اور جب آپ نہ رہے تو میں اکیلی کیا کروں گی؟ اب تو میری بہت سی دوستیں ہیں اور میں پڑھ بھی رہی ہوں۔ آپ اور ڈیڈی میری ہر خواہش پوری کرتے ہو، آپ کے بعد میرا اس طرح خیال کون رکھے گا؟ بھائی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی اور وہ اپنے بچوں میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر وہ میرا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہاں پر پارٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔